بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی امت کے لیے آنسو بہانا جو سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آئے، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اٹھو میری امت کی فکر کر لو، میری امت ایمان سے نکل رہی ہے، مرتد بن رہی ہے۔ میری امت ایمان سے، یہ قرب قیامت کا دور ہے، یہ اتنا خطرناک مراحل ہیں، یہ صبح و شام ایمان کا خطرہ ہے، صبح و شام ایمان کا خطرہ ہے۔ فرمایا اٹھو میری امت کی فکر کرو، میری امت مرتد ہو رہی ہے، ایمان سے نکل رہی ہے، تڑپ اٹھو، کوشش کرو میرا ایک امتی بھی جہنم میں نہ جائے۔ ارے میرے نبی نے تڑپے ہیں زندگی میں اور اب بھی تڑپ رہے ہیں۔ روضہ اطہر میں حدیث میں آتا ہے تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الجمعہ، سوموار اور جمعے کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں میرے نبی کے پاس۔ اب جب ہمارے اعمال پیش ہوں گے، میرے نبی کو پتہ ہے، ایک ایک امتی کا پتہ ہے، ایک ایک امتی کو میرے نبی کو پتہ ہے، یہاں تک کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب فضائل درود میں لکھا ہے، اللہ نے نبی علیہ السلام کے روزہ اطہر پہ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ وہ فرشتہ جب بھی کہیں سے جس وقت بھی کوئی آدمی اللہ کے محبوب پہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ وہ جو ادھر روزہ اطہر پہ کرتا ہے، وہ پکار اٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے محبوب فلاں کے بیٹے نے فلاں علاقے سے آپ پہ درود پڑھا ہے۔ وہیں پہ کھڑے ہو گئے، وہ فرشتہ مجھے بھی جانتا ہے، میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، علاقہ بھی جانتا ہے، ایک ادنا فرشتہ جانتا ہے۔ ارے اللہ کیسے ہمیں نہیں جانتے ہوگے؟ تبھی تو حدیث قدسی میں آتا ہے، میرے اللہ نے فرمایا میرا بندہ تو سارے کے سارے دروازے بند کر لیتا ہے جب تو میری نافرمانی کرتا ہے، لیکن میرا دروازہ تو کھلا رہتا ہے۔ کیا میں اللہ اس ساری کائنات سے کمزور ہوں؟ تو نے میرا دروازہ تو بند نہیں کیا ہے، نہ بند کیا جاتا ہے، کوئی نہیں بند کر سکتا ہے میرا دروازہ۔ اور فرمایا دن قیامت میں اگر تیرے گناہ پہ کوئی گواہ بھی نہ ہو، میں اللہ تو گواہ ہوں نہ کافی ہوں، میں اللہ تو گواہ ہوں نا تیرا، میں نے تو تمہیں دیکھا ہے نا، میری قدرت کی آنکھ نے تجھے دیکھ لیا۔ تو خیر میرے نبی علیہ السلام تک ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام ہمارے اعمال دیکھ کے اچھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ میرے نبی ناراض ہوتے ہیں، جس طرح کہ مرزا بے دل نے اشعار کہے تھے نا، کلام پڑھا تھا میرے نبی علیہ السلام کی مدح میں، تو سننے والوں نے جب یہ کلام سنا تو ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اس آدمی سے ملاقات کرنی چاہیے جو اتنا بڑا عاشق ہے، اللہ کے محبوب کی مدح میں اتنی محنت کی ہے، اس سے ملاقات ضرور کرنی چاہیے۔ گئے ہیں، تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، پتہ ملا ہے کہ یہ اس فلاں دکان پہ بیٹھا ہے۔ جب اندر گئے تو نئی کی حجام کی دکان تھی، جب دیکھا تو اپنی داڑھی منڈوا رہا ہے، داڑھی منڈوا رہا ہے۔ تو ملاقات کرنے والے تو بڑی شوق میں جا رہے تھے نا، تو تعجب سے کہا آغا ریشمی تراشی، آغا داڑھی مونڈ رہا ہے۔ آگے وہ کیا کہتا ہے، ارے ریشمی تراشم
دل کسیرا نمی خراشم، داڑھی منڈوا رہا ہوں کسی کا دل تو نہیں چھین رہا، داڑھی منڈوا رہا ہوں کسی کا دل تو نہیں چھین رہا۔ تو زیارت کرنے والوں نے چیخ کے کہا ارے بلے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی، اللہ کے محبوب کا دل تو چھین رہا ہے۔ اجام کو کہا چھوڑ دو یہاں پہ، جزاک اللہ کے چشمہ، کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میری آنکھ کھول دی ہے، بس یہاں پہ ہی طائب ہوتا ہوں کہ آج کے بعد پھر کبھی داڑھی نہیں منڈواؤں گا، پھر کبھی داڑھی نہیں منڈواؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے جب داڑھی منڈنا روزہ اطہر پہ جاتا ہے تو نبی علیہ السلام اپنے ختم نبوت کا مبارک چہرہ اسے پھیر لیتا ہے، تو دن قیامت میں کیسے؟ داڑھی کترنے والا بھی اسی میں شامل ہے، وہ اس سے ڈبل گناہگار ہے، اس نے مذاق بنایا داڑھی سے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے معبود کے پاس، کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کا علاج کر لیں۔ وجود کا علاج ہوتا ہے، دل کا علاج ہم نے کبھی نہیں کیا ہے۔ اس قالب کا ہم نے علاج شروع کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے اصل انسان روح کا علاج تو کبھی ہم نے نہیں کیا ہے۔ روح کے بغیر یہ قالب تو لاش ہے، اس کو گھر میں بھی کوئی نہیں رکھتا ہے۔ روح کے بغیر تجھے بیکار ہے، روح کا علاج آج تک ہم نے نہیں کیا ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، علاج بھی اس کا اوپر سے آیا ہے۔ وجود دنیا زمین سے بنا ہے، اس کا علاج بھی زمین سے ہے، اس کی رہائش بھی زمین سے ہے، اس کی ضروریات کھاد خوراک سب زمین سے ہے۔ روح کا علاج کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللہ، فرمایا ہر چیز کے لیے پالش، صفائی کے لیے ریگمال ہوا کرتا ہے۔ فرمایا دل کی پالش، اس کی صفائی کے لیے ریگمال کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم ذکر کریں گے تو یہ صاف ہوگا، ورنہ کبھی صاف نہیں ہوگا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا میرے نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ تھا، میرے نبی نے فرمایا میری امت کی فکر اٹھاؤ، تڑپ اٹھاؤ، میری امت کی فکر اٹھاؤ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ امت کی فکر کرنی ہے، ایک ایک کی فکر کرنی ہے، سمجھانا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، استعمال کیا کرتا ہے۔ جدید آلات کی وجہ سے دنیا جا رہی ہے کفر کی طرف، جدید آلات کی وجہ سے دنیا کفر کی طرف جا رہی ہے۔ کیوں؟ قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، اصل مسئلے کا پتہ نہیں۔ اب وہاں پہ جو آ رہا ہے بس اسی کی طرف رواں ہے ہر آدمی۔ جب رواں ہے تو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، کفر کی طرف جا رہے ہیں، دنیا ایمان سے ہٹ رہی ہے، میرا نبی تڑپ رہا ہے۔ حضرت حارثہ ابن ابی اوفا رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، عیسائی تھا، قریب المرگ تھا، مرض الوفات میں مبتلا تھے، آخری مراحل تھے، آخری مراحل۔ ایک دفعہ پھر دل میں آیا، کہا کئی مرتبہ کوشش کر چکا ہوں، ایمان کی دعوت دے چکا ہوں، لیکن ایمان نہیں لایا ہے، ایک مرتبہ پھر جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لے، ہو سکتا ہے جہنم سے بچ جائے، چلا جاؤں، حجت تمام کر لوں، کل دن قیامت میں اللہ کا محبوب اگر مجھ سے پوچھ لے کہ آپ کا پڑوسی تھا اور بے ایمان ہو کے دنیا سے رخصت ہوا ہے، آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ تو ایک مرتبہ پھر جاتا ہوں۔ دروازے پہ دستک دی، کہا پردے کا انتظام کرو، میں اپنے پڑوسی کے عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اندر گئے، قریب المرگ تھے، آخری مراحل تھے۔ کہا دیکھو دنیا سے بے ایمان ہو کے رخصت ہو رہے ہو، مہربانی کر کے کلمہ پڑھ لو، مہربانی کر کے کلمہ پڑھ لو۔ یہ اللہ والے تھے، ولی تھے۔ اس نے کہا اگر کوئی ضمانت، کوئی ذمہ داری دیتے ہو تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔
کہا کیا ذمہ داری دے دوں؟ بس میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں کہ آپ کو اللہ جنت دے گا، آپ کلمہ پڑھ لیں بس۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جنت کی ضمانت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ والے حدیث میں آتا ہے ایسے ہوں گے پراگندہ بال، سادہ شکل، بڑی بڑی پگڑیاں، بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے کوبے نہیں ہوں گے، شکل نہیں ہوگی، لیکن اللہ سے ان کا ایسا کنیکشن ہوگا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اور میں اگر وہ اللہ پہ قسم بھی اٹھا لیں تو اللہ انہیں حانث نہیں ہونے دے گا، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے گا۔ اس نے کہا میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اس نے کہا نہیں، بڑی چیز کی ضمانت دے دو۔ کہا اس سے بڑی تو ایک اور چیز ہے، اور تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اور میں اس سے بڑی چیز وہ اللہ کا دیدار ہے، میں اس کا بھی ضامن ہوں، تمہیں جنت بھی ملے گی، اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھا دیا، جو ہی کلمہ پڑھایا روح پرواز کر گئی۔ نہلایا ہے، کفنایا ہے، دفنایا ہے۔ حضرت حارثہ ابن ابی اوفا رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے ہیں، جب دیکھا یہی پڑوسی، یہی عیسائی جس کو دن کو کلمہ پڑھا ہے، بہت عظیم باغ میں ہے اور عظیم گھوڑے پہ، بہترین گھوڑے پہ سوار ہے۔ آواز دی دور سے آ جاری، اے میرے پڑوسی بات سن لے، کیا منع ہے؟ کہ آپ نے جو ضمانت اٹھائی تھی تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، میرے ایک دوست نے ضمانت اٹھائی ہے، میں اپنے دوست کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا، اس کی دونوں ضمانتیں پوری کرا دیتا ہوں، جنت بھی دیتا ہوں، میرا دیدار بھی کر لے۔ امت کی فکر۔ ایک وقت میں بغداد کے لوگوں نے مشورہ کیا تھا، کمیٹی بنائی تھی، کہا جب ضرورت مند انتہا عجز کو پہنچے گا تو ہم ایسے کریں گے، پورے شہر کے اندر چندہ کر کے اکٹھا کر کے اس کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو اب ایک ضرورت مند آدمی اس کو ضرورت ہوئی، اب اس نے کمیٹی سے بات نہیں کی ہے، اب اس کشمکش میں ہے کمیٹی سے بات کر لوں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو نے میرا دروازہ تو نہیں کھٹکھٹایا ہے، کمیٹی والوں کو تو نے کہا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اس کشمکش میں ہے، اب بھوک نے شدت کر لے، انتہا درجے کا فاقہ۔ اب اتفاق دیکھیں جہاں بھی پڑوسی، لیکن پڑوسی غیر مسلم ہے، غیر مسلم نے دیکھا کہ اس مسلم کے گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پوچھا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا بھوکے ہیں۔ کہا کمیٹی والوں کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہا میں نے اطلاع نہیں دی کہیں میرا آقا ناراض نہ ہو جائے، کہ اپنے مخلوق سے مانگا، بس خالق کو پتہ ہے۔ اس نے کہا ایسے کرو، یہ پیسے لے لو، جاؤ بازار سے کچھ خرید کے لاؤ گھر کے لیے، اور پیسے دیجیے۔ کہاں جاؤ؟ کاروبار کرو، کاروبار بھی تیرا ہو، نفع بھی تیرا ہو، اگر بچ جائیں تو مجھے قرضہ دے دینا، ورنہ وہ بھی موقع ہے۔ خیر خواہی کر دی ہے، امت سے خیر خواہی کر دی ہے، امت سے، میرے نبی کی امت سے غیر مسلم نے خیر خواہی کی ہے۔ رات کو اللہ کے محبوب غیر مسلم کے خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے میرے امتی کی فکر کی ہے، میرے امتی کی فکر کی ہے، اس کے بچوں کو تڑپتا ہوا تو نے دیکھ کر برداشت نہیں کیا، اب تو کب تک ایوان سے بھاگتا رہے گا؟ میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا،
وہ غیر مسلم کہنے لگا اللہ کے محبوب دنیا والے کلمہ پڑھاتے ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ خواب میں کلمہ پڑھا دیا اور عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے بیعت بھی فرما دے، بیعت بھی کر لی۔ صبح اٹھا ہے، وضو کیا، نماز کے لیے جامع مسجد میں آیا، لوگوں کو کہا مبارک ہوں، ایک معمولی بات پہ اللہ نے رات کو اپنا محبوب بھی ملایا ہے، میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، میں نے بیعت بھی کی ہے، اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں ایک مرتبہ پھر تمہارے سامنے بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ دیکھو امت کی فکر میں، تو امت کی فکر میں اٹھنا ہے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، ایک ہوا چل چکی ہے کہ ہر کسی کا اپنا کام ہے، بس یہ نہ تکلیف ہوگی لیکن امت کی فکر کرنی ہے، امت کی فکر کرنی ہے۔ تو امت کی فکر میں بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ارے کب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے، پکارنے اللہم انی اعوذ بک ان ازنی، اے میرے آقا میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس عمر میں زنا کر لوں۔ قریب سننے والے نے سن لیا، دعا ختم ہوئی، پوچھا ابو ہریرہ اب تو بوڑھے ہو گئے ہو، بڑھاپے میں تو زنا نہیں ہوتے، تم تو صحابی رسول ہو، تم نے تو دن رات اللہ کے رسول کے مدرسے صفہ میں زندگی گزاری ہے، اہل صفہ ہو، تم ایسے الفاظ کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا ڈرتا ہو، انی اخاف، ڈرتا ہوں اس لیے کہ میرا نفس بھی بڑا ظالم ہے، والشیطان حی، اور شیطان بھی زندہ ہے، شیطان بھی زندہ ہے، مجھے کسی وقت بھی اس پٹڑی سے ایمان والی سے اتار سکتا ہے۔ ارے حضرت ابو ہریرہ اتنا ڈر رہا ہے، ہم تو مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں، ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ فکر کر لو، دن رات تائب ہو جاؤ، معافی مانگ لو جدید آلات کو، اور جدید آلات میں آنے والوں کے واعظ کو، تقریروں کو چھوڑ دو۔ پتہ نہیں ہے شکل بنائی ہے، یہ ہے کون، پتہ نہیں ہے کس فرقے کا ہے، پتہ نہیں اس کو کس نے بھیجا ہے، اسلام کے نام سے وہ ہمیں گمراہ کر دے گا۔ جو پچھلا مضمون آپ کو دیا ہے نا، وہ اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ ہم نے اس میں لکھا ہے کہ قادیانیوں نے، وہاں پہ اگر آپ نے پڑھا ہے توجہ سے کہ بھائی یہودی سے پوچھیں آپ کہ آپ کا مذہب، وہ کہے گا یہودیت، عیسائی سے پوچھیں آپ کا مذہب، کہے گا عیسائیت، ہندو سے آپ پوچھیں تو کہے گا ہندو مت، سکھ سے آپ پوچھیں سکھ مت، قادیانی خبیث سے آپ پوچھیں تو کہے گا میرا مذہب اسلام ہے، حالانکہ اسلام نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ اپنے کفر پہ اسلام کا لیبل لگا کے اس کو اسلام ثابت کرتا ہے اور اسلام کو کفر ثابت کرتا ہے۔ جس سے پوچھے، یہودی سے پوچھیں آپ کی کتاب، کہے گا تورات، عیسائی سے پوچھو کہے گا انجیل، ہندو سے پوچھو تو کہے گا وید، سکھ سے پوچھو کہے گا گرنتھ، اب اس خبیث سے پوچھو تو کہے گا قرآن۔ اب عبادت خانوں کے اپنے اپنے نام وہ بتائیں گے، کوئی گرجا بتائے گا، کوئی کنیسہ بتائے گا، کوئی مندر بتائے گا، کوئی کیا بتائے گا۔ اس سے پوچھو تو یہ کہے گا میری عبادت گاہ تو مسجد ہے، مسجد تو مسلمانوں کی ہے، کافر کی تو نہیں ہے۔ اب یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے جو قادیانی ہے، سب سے زیادہ۔ اب ان کے 40 سے بھی زیادہ چینل چلتے ہیں، موبائل پہ یہ آ رہے ہیں، موبائل پہ آ رہے ہیں اور واز کرتے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، پگڑیاں بھی ہیں، قرآن بھی پڑھے گا۔ قرآن کے آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ قرآن کی کیا تفسیر کر رہا ہے؟
اب انگریز نے اس کو اٹھایا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرو، نبوت کا دعویٰ کیا، کتابیں لکھی، پتہ نہیں آج تک سارے کا سارا کفر ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اب بہت سے ہمارے سادہ لو مسلمان، بہت سے ہمارے نوجوان طبقہ جنہیں پتہ نہیں ہے، بس ٹچ موبائل ہاتھ لگی ہے، کہتا ہے جی عالم کھڑا ہے، جی دیکھو پگڑی ہے، جی دیکھو کیسے خوبصورت داڑھی ہے، اسلام کی دیکھو کیسے بہترین تشریح کر رہا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے ایمان کی جڑ کاٹ رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے، اور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ماہ رمضان میں شدت تکلیف اٹھا کے گھونٹ بھر کے ایک رسالہ لکھا ہے جو ابھی آپ کو ملے گا، آپ لے جائیں، آپ خود بھی اور اپنے دوست و احباب کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اڑوس پڑوس میں بھی، مساجد کے مقتدیوں میں، ائمہ میں، خطباء میں، قاریوں میں، ان کو یہ بات بھی کہو کہ ایک مرتبہ ابتدا سے انتہا تک پڑھ لو بس، خیر ہے تھوڑا تھوڑا وقت دے دو، لمبا نہیں ہے، ٹوٹل چند صفحات ہیں اس کے، ابتدا سے لے کر انتہا تک پڑھ لو تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کیسا انسان تھا، ہم اس کو کیسے نبی مان لیں، یہ نبی بننے کے قابل ہے سی۔ میرے نبی نے فاروق اعظم جیسے کے لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر ہوتا، میرے بعد نبوت ہوتی تو ابراہیم ہوتے، میرے بعد نبوت ہوتی تو فلاں ہوتا، لیکن اتنے عظیم لوگ، سیدنا ابو بکر جیسا عظیم آدمی نبی نہیں بنا، دعویٰ نہیں کیا، نہ ذلی کیا نہ بروزی کیا ہے، عمر نبی نہیں بن سکا، سیدنا عثمان نہیں بن سکا، سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ یہ نہیں بنے۔ تو اس میں ابتدائی ہم نے یہ لکھا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہے اس کا اپنا بیان ہے، اس کی اپنی زبان کا، ان کے اپنی کتابوں کے ہم نے حوالے بھی لکھے ہیں، وہاں پہ صفحات بھی لکھے ہیں، وہاں پہ کتاب کا نام بھی لکھا ہے، انگریز نے کس طریقے سے اس کو اٹھایا تھا، انگریز کیا کیا کہتا تھا اور یہ انگریز کو کیا کیا کہتا تھا، ہم نے ساری کی ساری تفصیل اس رسالے میں لکھ دی ہے، ایک مرتبہ پڑھ لو۔ ہم نے فکر یہ کی ہے تاکہ نبی علیہ السلام کے امت کے نوجوانوں کا ایمان بچ جائے، بس فکر یہ کی ہے تاکہ میرے نبی کے امتیوں کا ایمان بچ جائے، تاکہ یہ جو نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، ہم نے کوشش کیے ہیں، ہمارے بھائی محمد آصف صاحب نے کافی قربانی دی ہوئی ہے، اس نے موبائل میں بھی تقریباً ساتھیوں کو یہ رسالہ بھیجا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، کتاب نہیں پڑھتے، رسالہ نہیں پڑھتا، موبائل میں پڑھے گا، موبائل سے فارغ ہی نہیں ہے، بیچارے کو فرصت ہی نہیں ہے، چلو آنکھ تلے آ جائے گا تو اس میں پڑھ لے گا، اس میں پڑھ لے گا، کیونکہ ایک روٹین بن چکا ہے، صبح سویرے لوگ تلاوت کرتے ہیں تو سورۃ یاسین، قرآن نہیں اٹھاتا، موبائل اٹھاتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کے برکات اور ہیں اور موبائل کے برکات تو نہیں ہیں، اس کو یہ پتہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو انتہائی بہترین قاری ہیں، آپ قرآن کو دیکھ کر کیوں پڑھتے ہیں، حفظ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت نے فرمایا تھا قرآن دیکھ کر اس لیے پڑھتا ہوں، جب اللہ کی کتاب اٹھاتا ہوں اور با ادب ہو کے قرآن کے سامنے بیٹھتا ہوں تو اس سے میرے پورے کے پورے وجود کو تسکین ملتی ہے، اگر حفظ پڑھتا تو صرف خالی زبان ذہن کو ملے گا اور نہیں ملے گا، یہ سارے وجود کو برکات ملیں گے۔ اب یہ سکرین ہے، آپ نے یاسین صورت ابھی اس پہ لائے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ کوئی اور تصویر لائیں گے، اس میں وہ برکات نہیں ہیں جو قرآن میں ہیں۔ قرآن میں جو برکات ہیں، قرآن اٹھا کے تلاوت کیا کرو، موبائل اٹھا کے تلاوت نہیں کرو، برکات اور ہیں، انوارات اور چیز ہے۔ کیوں دن بدن ہر چیز ختم ہو رہی ہے، بس اٹھ رہی ہے، ہر چیز اٹھ رہی ہے، تو اس لیے ہم نے امت کی فکر کرتے ہوئے یہ رسالہ لکھا ہے، ساتھیوں کو دے دو،
اور تم بھی ایسے کر لو، ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک مرتبہ پڑھ لو، پھر تمہاری موبائل پہ، پھر انٹرنیٹ پہ، چینل پہ جو بھی آئے گا، جس شکل میں آئے گا، جو الفاظ لے کر آئے گا، تمہارے ذہن میں یہ الفاظ ہوں گے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ نبی بن جائے۔ اپنے نبی کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہوئے قرآن کہتا ہے قیامت کے صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، نہ بن سکتا ہے۔ اللہ کا محبوب ہی آخری نبی ہے اور یہ آخری کتاب ہے، بس۔ تو تمام جتنے بھی کام ہیں دین کے، جتنے بھی شعبے ہیں، صرف خالی واحد ختم نبوت کا شعبہ ایسا ہے جس کے کام کے لیے اللہ کے نبی تڑپے اور ایک ایک عالم کو اٹھایا، ایک ایک عالم کو اٹھایا۔ بخاری کو میرے نبی نے اٹھایا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں، اس کو میرے نبی نے اٹھایا، جاؤ۔ حالانکہ یہ رہائش کے لیے گئے ہوئے تھے کہ بقائے زندگی ادھر گزاروں گا، میرے نبی نے فرمایا نہیں، جاؤ وہاں پہ۔ حضرت عبداللہ درخواستی کو مسجد نبوی سے میرے نبی نے اٹھایا، کہا جاؤ حضرت بخاری کے ساتھ ختم نبوت کا کام کرو۔ اس ظالم نے میری ختم نبوت کو، اللہ کے قرآن کو، میرے احادیث کو تعویل کی کینچیوں سے کترنا شروع کر دیے۔ آپ سوئے ہوئے ادھر، جاؤ ختم نبوت کا کام کرو۔ ختم نبوت کے کام کے لیے میرے نبی خود تشریف لائے ہیں اور امت کو اٹھایا ہے، علماء کو اٹھایا ہے میرے نبی علیہ السلام نے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ امت کی فکر کرنی ہے۔ ابھی جس نے ساتھیوں کو دینا ہے تو وہ بھی چند رسالے لے جائے۔ ابھی 3-4 مہینے کے بعد درس ہوا ہے، اب پہلا درس ہے، اتنا زیادہ وقت میں نہیں لیتا، ہماری بجلی بھی نہیں ہے، تو اس لیے بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آج دعا مانگ لیتے ہیں، بھئی دعا میں بخل نہیں کیا کرو، بھئی ہے تو اللہ کے خزانے سے نا۔ اگر ہماری زبان پہ واحد کلمہ کے بجائے جمع کے کلمہ آ جائے، اپنی جان کے بجائے اگر پوری امت آ جائے تو اللہ کے خزانے میں کمی آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ ہماری جیب سے، ہمارے گھر سے تو کچھ نہیں جاتا ہے۔ اللہ کی جنت بھی بہت وسیع ہے، اللہ کے خزانے بھی بہت زیادہ ہیں۔ ارے رات کے وقت کسی وقت میں اٹھ کر اللہ کے نبی کی امت کے لیے بھی دعا مانگ لیا کرو۔ میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں کسی کے خواب میں، میرے نبی نے فرمایا اٹھو، تاکہ میرے نبی کے اس اعلان میں ہم شامل ہو جائیں۔ فرمایا اٹھو اٹھو، میرے نبی نے فرمایا اٹھو، میری امت مرتد ہو رہی ہے، میری امت کی فکر کر لو۔ نوجوان طبقہ جا رہا ہے، ارے نہ باپ کی مانتے ہیں، نہ استاد کی مانتے ہیں، نہ پڑوسی کی مانتے، کسی کی نہیں مانتے، بس موبائل اس کو ملی ہے۔ بھائی کوئی وقت تھا گناہ ہو جاتا تھا تو انسان کے اندر نفس لوامہ بھی کچھ گزارا کرتا تھا، وہ اندر گناہ کے بعد ملامت کرتا تھا۔ اب یہ نفس امارہ، نفس لوامہ اتنے دائرے سے نکل چکے ہیں، گناہ بھی دنیا کر رہی ہے، پھر نیٹ پہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے فلاں دیکھو قلعہ فتح کر لیا ہے، فخر بھی ہے۔ یہ اللہ کے غضب کو چیلنج کرنا ہے تو وہ آقا حلیب ہے، بردبار ہے کہ ہمیں زمین پہ برداشت کیا ہوا ہے، یا کسی کے آنسو ہیں، یا کسی کے تڑپ اور کڑھن ہے، ورنہ ہمیں اللہ کبھی نہ چھوڑتے، کبھی بھی اللہ ہمیں نہ چھوڑتے۔ تو اس لیے اب دعا مانگنی ہے۔ مقصود ہمارا دعا ہے، بیانات تو ہوتے رہتے ہیں، بیانات تو آپ موبائلوں پہ سنتے رہتے ہیں، چینل ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ہمیں تو وہ موبائل وہ بیانات بھی نہیں آتے ہیں، اور سادہ سودہ 2-4 باتیں ہیں، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اور روٹین بنا لو، صرف خالی درس کے دن نہیں، ایک روٹین بنا لو۔ درس کے دن تو صرف خالی آپ کے دل کے ایک طرف کو چنگاری لگائی جاتی ہے، تاکہ وہ چنگاری اگلی پہلی تک تمہارے اندر وہ کرنٹ چھوڑے رکھے، تاکہ تم رات کی تنہائی میں اٹھو، رات کی تنہائی میں کبھی رو لیا کرو، کبھی ایک آنسو بہا دو، پتہ نہیں کسی وقت ہم چلے جائیں۔ وقت قریب ہے، ساری دنیا جہاں رہ جائے گی، ملازمتیں جہاں رہ جائیں گی،
ساری کی ساری سروسیں جہاں رہ جائیں گی، ساری تنخواہیں، عہدے، بڑے بڑے عہدے، یہ سارے ہر چیز رہ جائے گی، جس کی نسبت اللہ سے، مساجد سے، قرآن سے، مدارس سے، دین سے ہے۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن قبر میں ہوگا، دنیا کا کوئی عہدہ نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی ملازمت نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی بڑی کی بڑی زمینداری، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ قبر میں نہیں پہنچے ہوں گے کہ اللہ کا قرآن پہلے پہنچا ہوا ہوگا، تو کیوں نہ ہو کہ اللہ کے قرآن سے ہم جاری لگا لیں، نسبت بنا لیں، اولیاء اللہ سے تعلق بنا لیں، اللہ والوں سے تعلق بنا لیں، کیونکہ اللہ والوں کے ایک نظر سے بھی۔ بغداد میں ایک رئیس تھا، اس کی بیوی تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کو اپنی حسن پہ ناز تھا، وہ اپنے خاوند کو کہنے لگی کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے، پیار ہے تو بڑی بات تو نہیں ہے، مجھے جو حسن دیا گیا، خوبصورتی دی گئی ہے، کائنات کا کوئی آدمی بھی اگر وہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو اسے صبر نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں اللہ والے پڑے ہیں، ہمارے اس شہر میں بغداد میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پڑے ہیں، وہ اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کو آگ بھی نہیں لگائے گا۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، کہا کر لے، تجربہ کر لے۔ اس نے کہا چلو جاتی ہو۔ اب اس نے اپنی جان کو بنانا شروع کیا، خوبصورت کپڑے پہنے، ہار سنگار کیا، بناؤ کیا۔ اب حسن بھی ہو، بناوٹ بھی ہو جائے تو حسن دوبالا ہو جاتا ہے نا، ڈبل ہو گیا۔ اب پردہ کر کے گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی محفل میں مریدین بھی بیٹھے ہیں، کہا حضرت میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بتاؤ مسئلہ۔ تو مسئلہ بنا لیا، تو مسئلہ پوچھتے درمیان میں پردہ اٹھا لیا تاکہ حضرت کی نظر میرے حسن پہ پڑے۔ پردہ اٹھایا ہے تو حضرت نے اچانک ہی شروع کر دیا، اللہ 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 اللہ، بس اللہ اللہ حضرت کرتے رہے تو یہ عورت چلی گئی، لباس پھینک دیا، وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھا دیا، آن رونے شروع کر دیا، رو رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے، میرے اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں تائب ہوں۔ اب دن کو روتی ہے، رات کو روتی ہے، کہا ہو کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی میں تو جنید کو شکار کرنے گئی تھی، خود شکار بن گئی، آج کے بعد یہ میرا حسن کیا ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ فنا ہو جائے گا، سب کچھ تو اللہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہا بس، نگاہ ولی نے کیا کر دیا؟ تقدیر بدل دی ہے، نگاہ ولی نے تقدیر بدل دی ہے۔ تو حضرات یوں فکر کیا کرتے تھے، تو حضرات کی محفل میں جائیں گے، اللہ والوں سے نسبت بنائیں گے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں گئے تھے، فرمایا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا ہے کہ اللہ والوں کی محفل میں جانا، اللہ والوں کی محفل میں جانا، ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا مولانا روم نے بخل کیا ہے، 100 کو ذکر کر دیا۔ میرے نزدیک حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں میرے نزدیک اللہ والے کی محفل میں جانا 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ اس دور کے جو فتنے ہیں ان سے بھی بچ جائیں گے، اللہ ہمیں ان کے طفیل بچا لے گا، کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، ان کا شیطان جو نفس ہے وہ لاغر ہو چکا ہوتا ہے، وہ کمزور ہو چکا ہے، ایسے ہی ڈرنا ہے ساری زندگی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَزَيَّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ، فرمایا شیطان کے راستے بند کرو بھوک سے،
اپنے آپ کو فاقہ دے دو، بھوک دے دو تاکہ شیطان کے راستے بند ہو جائے۔ ہم اور بھوک یہ کب ہو سکتا ہے؟ ہم اور بھوک خطرناک وقت آ رہا ہے جس وقت بھوک ہوگی، جس طرح آج ہم بھاگ رہے ہیں، ہماری عورتیں بھاگ رہی ہیں، پتہ نہیں کوئی 2500 کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی 5000 کے پیچھے، کوئی 10-12 کے پیچھے، کوئی کہاں پردے کا پتہ نہیں ہے، گھر کا پتہ نہیں ہے، بچوں کا پتہ نہیں، عزت کا پتہ نہیں۔ جب دجال آئے گا وہ بھی تو ایسے کام کرے گا، کھانے بھی دے گا، راشن بھی دے گا، پیسے بھی دے گا، سارا کچھ، تو دنیا بھاگے گی۔ یاد رکھنا اگر ہم بھاگ گئے دجال کی طرف، یاد رکھنا، پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، یاد رکھنا اگر ہم دجال کی طرف بھاگ گئے فوراً ایمان سے فارغ ہو جائیں گے، اسی وقت آنن فانن کافر بن جائیں گے، کیونکہ وہ ہم سے یہ عہد لے گا کہ مجھے خدا مانو، مجھے خدا کہو۔ تو پھر ہمارے لوگ تعویل کریں گے نا، اس طرح آج ہمیں علماء کی بات نہیں مانتے تو اس وقت بھی کہیں گے مڑا ملگان وہی دا پھر دو خدا کو نہ جوڑی جرا راشن دو آپ لو بس بے بجو، کہیں گے نا راشن اٹھا لیں گے پھر جائیں گے، بس ٹھیک ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ایمان کی چھٹی ہو جائے گی۔ خطرناک مراحل ہیں، خطرناک مراحل ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اب دعا مانگتے ہیں، دعا کے بعد رسالے لے جاؤ، رسالے لے جاؤ، ساتھیوں میں تقسیم کرو اور اس کی قدر کرو، قدر کرو، مفت میں نہیں ملے ہیں۔ حضرات بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے بل کا 80,000 کے ہم نے چھپوائے ہیں، ایسے لگے ہیں، لیکن امت کے ایمان کو بچانے کے لیے، تاکہ امت کا ایمان بچ جائے۔ اور اللہ کا کرم ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے برکات ہیں کہ الحمدللہ ہماری یونٹ کا یہ کام صرف خالی ہمارے اس علاقے تک نہیں ہے، ہمارے اس صوبے تک نہیں ہے، انشاءاللہ چاروں صوبوں تک جا رہا ہے، انشاءاللہ چاروں صوبوں تک۔ اور دعا یہ ہے کہ اللہ قبول کر لے، مقصد قبولیت ہے۔ اب دعا مانگتے ہیں، الحمد پڑھ لو، پوری الحمد پڑھ لو، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو، 3 دفعہ یا ارحم الراحمین پڑھو، یا جو الفاظ میں کہوں میرے پیچھے چلتے آؤ، پڑھتے آؤ، پہلے اللہ کی تعریف ہوگی، پھر نبی علیہ السلام پہ درود ہوگا، پھر اللہ کے نام لے کر دعا مانگیں گے۔ اگر وہ پڑھ سکتے ہو وہی پڑھتے آؤ، ورنہ الحمد پڑھ لو، درود پڑھ لو، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ لو، اور اپنے دل پہ توجہ کر لو، اپنے دل پہ توجہ کر لو، تاکہ آج ہم یہاں اس ٹوٹی پھوٹی محفل سے ایک چنگاری لے کر جائیں۔ بھائی ہمارا درس کا مقصود تقریر نہیں ہوتی، واعظ نہیں ہوتا، ہمارا مقصود تقریر جھاڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ تڑپ آ جائے کہ ہم رات کو اٹھ کے اپنے گناہوں پہ رونے والے بن کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، بس مقصود یہ ہوتا ہے، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الملک کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى له اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی ابینا سیدنا ابراہیم علیہ السلام وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام اے عرش عظیم سے لے کر کائنات کے ذرے ذرے تک کے مالک خالق اللہ، فاتر بدیع اللہ،
مدبر اللہ، مدبر اللہ، مدبر اللہ۔ دور دراز سے تمام ساتھیوں کو تڑپ دیکھے میرے آقا اپنے گھر میں اگر تو لایا ہے، اے اللہ ہم خود نہیں آئے، دور دراز سے تو لایا ہے، تو ہماری حاضری قبول بھی فرما لے، اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے، اے اللہ دن قیامت میں قرآن کی نسبت کو، ختم نبوت کی نسبت کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، بخشش کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ خطرناک مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، اے اللہ فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اے اللہ اس دور کے بارے میں تمام انبیاء نے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظمت والے نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمیں بھی پناہ دے دے، اللہ ہم تو کمزور ہیں، اللہ ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے، اے اللہ ہمارے دل تو پہلے سے سیاہ ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال نامے کا آپ کو پتہ ہے، ہمارے دن رات کا بھی آپ کو پتہ ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا بھی آپ کو پتہ ہے، آپ تو علام الغیوب ہیں، اے اللہ دنیا کے سامنے ہم بڑے علامہ فہمہ بنے ہوئے ہیں، بڑے نیک صوفی بنے ہوئے ہیں، میرے آقا آپ تو جانتے ہیں ہم کس پانی میں ہیں، اے اللہ ہم دن کو کیا کر رہے ہیں، رات کو کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاؤں قدم کہاں چل رہے ہیں، اے اللہ ہم کیا کما رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں، اے اللہ تمہیں پتہ ہے، اے علام الغیوب آقا، اے علام الغیوب آقا ہمارے امان نامے کا ایک ایک ورق سیاہ ہے، اے اللہ سب حرام ہی حرام ہے، اے اللہ سب لقمے حرام کے ہیں، پورا وجود حرام سے پلا ہوا ہے، اے اللہ عظیم نسبت سے، ختم نبوت کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، اولیاء اللہ کی نسبت سے آج ہماری حاضری قبول فرما لے، اے اللہ نہیں کرتا تب بھی کر لے، اے اللہ نہیں کرتا تب بھی کر لے، اے اللہ ہم کہاں جائیں، اے اللہ ہم کہاں جائیں، ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، اے اللہ ہر طرف کفر کی، اے اللہ ہر طرف کفر کی، اے اللہ ہر طرف کفر کی آواز ہے، اے اللہ ہر طرف یا اللہ کفر کی تبلیغ ہے، ارتداد کا زور ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما لے، ہمارے وجود کی بھی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری آل اولاد کی بھی حفاظت فرما لے، اے اللہ ایمان کی موت دے دے، ایمان کی موت دے دے، کلمہ کی موت دے دے، خصوصاً اے اللہ اپنے محبوب کے آنسوں کے طفیل، اپنے محبوب کے کڑھن کے طفیل، اے اللہ اپنے محبوب کی امت میں شمار کر لے، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے، ہماری بے حیائیوں کی وجہ سے، اے ہمارے آقا تمہیں اپنی رحمت کا واسطہ ہمیں اپنے حبیب کی امت سے نہ نکال دے، اپنے حبیب کی امت سے نہ نکال دے، اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اللہ ہمیں مراقبہ بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں دعائیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں کچھ نہیں آتا، اے اللہ ہم کچھ نہیں لائے ہیں، اے اللہ خالی دامن آئے ہیں، اے اللہ گناہ ہی گناہ ہے، اللہ تو رحمت کر دے، اے اللہ تو رحمت کر دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ٹوٹی پھوٹی خدمت کی ہے، اللہ خدمت کی نہیں ہے اپنے لیے، اے اللہ ہمیں تو خواب و خیال بھی نہیں تھا، اے اللہ آپ نے لکھوایا ہے، اے اللہ اس کو پھیلا بھی دے، اے اللہ اس کو کسی کے ایمان کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ کسی کے ایمان کا ذریعہ بنا دے، جو ایمان سے ہٹ چکا ہے اسے ایمان پہ واپس کر دے، اے اللہ جو ہٹنے والا ہے اے اللہ اسے تھام لے، اے آئندہ کے لیے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اس ٹوٹے پھوٹے رسالے کو قبول فرما لے، دن قیامت میں ذریعہ مغفرت بنا دے، دن قیامت میں ذریعہ مغفرت بنا دے، اے اللہ پوری کی پوری ہماری یونٹ کے لیے بنا دے، سب ساتھیوں کے لیے بنا دے، تمام اراکین تمام ممبران کے لیے بنا دے، اے اللہ ہم نے بہانہ کیا ہوا ہے، اے اللہ
اللہ تو وہاں تو نہیں چاہتا، اس معمولی بہانے کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں گناہ کرتے کرتے، اے اللہ تیری نافرمانی کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اے اللہ سیاہ ہو چکے ہیں، اے اللہ نور نہیں ہے، اے اللہ روشنی نہیں ہے، ہمارے دلوں کو منور کر دے، روشنیوں سے بھر دے، ایمان سے بھر دے، اے اللہ نور سے بھر دے۔ اے اللہ رات کی تنہائی ہمیں دے دے، رات کی تنہائی میں ہمیں پوری امت کے لیے رونا نصیب کر دے، اے اللہ ندامتیں نصیب کر دے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو ہدایت دے دے، اے اللہ پوری امت کو ارتداد سے بچا لے، مرتد ہونے سے بچا لے، کافر ہونے سے بچا لے، اللہ پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ جو ایمان پہ نہیں ہے انہیں بھی ہدایت دے دے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے، انہیں بھی جہنم سے بچا لے، جنت میں جانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو بھی بچا لے، ہماری اولاد کو بھی نیک صالح بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ قرآن کا حافظ بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے، دین کا عالم بنا دے، وقت کا ولی بنا دے۔ اللہ عہدے نہیں چاہیے، اللہ ملازمتیں نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، زمین نہیں چاہیے، جاگیر نہیں چاہیے، اللہ صرف تیرے نسبت، تیرا قرآن، اللہ تیرے حبیب کی نسبت چاہیے۔ یا اللہ یہ نسبتیں ہمیں دے دے، اللہ ہمیں نسبتیں دے دے، اللہ حرام سے بچا لے، حلال کا رزق دے دے، اللہ حرام سے بچا لے، حلال کا رزق دے دے۔ اے اللہ خصوصاً جتنے فتنے آ چکے ہیں، جتنے آنے والے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ کفر کے داؤں سے ہمیں بچا لے، اللہ ان کے مکروں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ تو ختم نبوت کی حفاظت فرما دے، ناموس صحابہ کی حفاظت فرما دے، قرآن و حدیث کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، علماء طلباء کی حفاظت فرما دے، مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ مجاہدین کی مدد نصرت فرما دے، اصلی مجاہدین کی حفاظت فرما دے، اصلی طالبان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ طالبان کی مدد نصرت فرما دے، اللہ مجاہدین جہاں کہیں بھی ہیں ان کی تعداد میں اضافہ فرما دے، اے اللہ ان کی حفاظتیں فرما دے، اے اللہ ان کی حفاظتیں فرما دے، اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دے، اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ آخری خراسان سے آنے والے لشکر میں ہمارا بھی شمار فرما دے، اے اللہ غزوہ ہند میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اے اللہ امام مہدی علیہ الرضوان کے لشکر میں ہمیں شامل فرما کے اس کا مجاہد ہمیں بنا دے، اے اللہ اس کے لشکر میں ہمیں شہادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اگر اس وقت تک نہ پہنچ سکیں، اے اللہ تو ہماری اس تڑپ کو قبول فرما کے ہمیں حصہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو حضرت رو رہے ہیں ان کے رونے کو، ان کے آنسوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ جو رو نہیں رہے، دور دراز سے آئے ہیں، اے اللہ طلباء کی نسبت سے، مدرسے قرآن کی نسبت سے، ختم نبوت کی نسبت سے، اے اللہ ان بوڑھوں، اے اللہ ان بچوں کی وجہ سے، اے اللہ سب کی حاضری قبول فرما دے، پورے علاقے کی حاضری قبول فرما دے، ہمارے محلے پورے شہر کو ہدایت کاملہ دے دے، مردوں عورتوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ سب کے اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ مانگنے حرج نہیں، میرے آقا مدینے میں موت دے دے، ایمان میں دے دے، مسجد نبوی میں دے دے، ریاض الجنہ میں دے دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں دے دے۔ اے اللہ جو حضرات تڑپ رہے ہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، انہیں ملاقات نصیب فرما دے، انہیں خواب میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ ہم لائق نہیں ہے، اے
اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا فرما دے، اے اللہ ہمیں ٹھنڈا فرما دے، اے اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آج کی اس محفل کے طفیل میرے آقا سب کو یا اللہ باری باری اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جنازے کو نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر سے اٹھا کے پیغمبر کے غلاموں کے قدموں میں جگہ دے دے، دن قیامت میں ان کی معیت میں اٹھا کے اے اللہ رحم کرتے ہوئے اے اللہ رحم کرتے ہوئے میدان حشر کی سختی سے بچاتے ہوئے، اے اللہ جہنم سے بچاتے ہوئے ہمیں رحمت سے جنت الفردوس دے دے۔ اے اللہ حضرت بخاری کی ختم نبوت کی اے اللہ صفوں میں آخری صف میں جگہ دے دے، اے اللہ ان کی جوتوں میں ہمیں جگہ دے دے، اے اللہ ان کی وجہ سے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے دے، اے اللہ ایک مرتبہ پھر اے اللہ رات کی تنہائیاں دے دے، اے اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نوجوان بیٹھا ہے اے اللہ ان کو رات کو اٹھنے والا، تہجد پڑھنے والا، رات کو گڑ گڑانے والا، رونے والا بنا دے، اللہ ان کی وجہ سے مجھ جیسے کو بھی بنا دے۔ اے اللہ آپ کے دروازے پہ نہ کہاں جائے، آقا ہمیں معاف کر دے، آقا ہمیں معاف کر دے، نہیں کرتا تب بھی کر دے، اے اللہ نہیں کرتا تب بھی کر دے، آقا نہیں کرتا تب بھی کر دے، آسمان کے دروازے کھول دے، عرش کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے جرم ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، پہاڑ بھی دب جائیں گے، اے اللہ تیری رحمت کے سمندر کے سامنے کچھ نہیں، اللہ تیری رحمت کے سمندر کے سامنے کچھ نہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے سمندر کے بہاؤ میں ہمارے گناہوں کو بہا دے، معاف فرما دے، عفو کے قلم پھیر دے۔ اللہم انکا عفو قریب تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا۔ ایک دعا پڑھتا ہوں، سب پڑھتے آؤ۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔